میں شہر میں رہا کرتی تھی۔ میری شادی جب سے گاؤں میں ہوئی تھی، میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ میرا شوہر ملک سے باہر کمانے کی غرض سے چلا گیا۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ بھرے سسرال میں مجھے کوئی پہچاننے والا، سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بس اپنی مدد آپ چل رہی تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں اکیلی اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آواز آتی سنائی دی، اور اتنی واضح تھی کہ میرے ذہن پر ایک ڈر سا سوار ہو گیا۔ اس کے بعد میں سونے لیٹی، مگر پھر بھی میرا دماغ خوف کے زیر اثر رہا۔ فجر تک مجھے نیند نہ آئی۔ اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ تقریباً 1 گھنٹہ سوئی ہی ہوں گی کہ ساس نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ان کی آواز سن کر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی۔ میری آنکھیں دیکھ کر میری ساس حیران رہ گئی۔ کیا ہوا بیٹی، سب خیریت تو ہے؟ تب میں نے انہیں سب بتا دیا کہ رات کو کسی کے قدموں کی آواز سن کر میں ڈر گئی تھی۔ ہاں بیٹی، یہ گھر ہی اتنا بڑا ہے کہ اچھے خاصے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ تم ایسا کرو، کل سے اپنی نند کے کمرے میں سو جاؤ، آخر کو وہ تمہاری بہنوں کی طرح ہے۔ ساس کی یہ بات عجیب سی لگی۔ اپنی بیٹی کی بجائے وہ اسے میری نند کہہ رہی تھی۔ جی ماں ٹھیک ہے، میں کل سے مرینا کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ میں نے خوش دلی سے سر ہلایا اور آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ مرینا ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اماں نے اسے جگایا، ہم سب نے ناشتہ کیا اور پھر وہ کالج چلی گئی۔ دن بھر میں یہی سوچتی رہی کہ آخر رات بھر وہ آواز کس چیز کی آ رہی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ شام ہوئی تو میں یہ بات بھول بھال گئی، مگر رات کو سونے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اماں جی نے مجھے مرینا کے کمرے میں سونے کا کہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ کیا ہوا بھابھی، خیریت تو ہے؟ اماں جی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں۔ بھابھی، میں آپ کو اپنے کمرے میں نہیں سونے دے سکتی۔ میں رات دیر تک پڑھتی ہوں، کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ نہیں مرینا، کوئی بات نہیں، مجھے نیند آ جائے گی۔ میں ہر طرح کے ماحول میں سو لیتی ہوں، بس اپنے کمرے میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ذرا بھی پریشان نہیں کروں گی۔ میری بات پر مرینا نے ایک بار پھر منہ بنایا اور بولی، ٹھیک ہے بھابھی، کل سے آپ میرے کمرے میں سو جائیے گا۔ نہیں مرینا، میں آج ہی اپنے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ کل رات کو میں نے عجیب سی آواز باہر والی راہداری سے سنی تھی۔ اس کے بعد سے میرا من نہیں کر رہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سوؤں۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اپنا بستر وغیرہ لا کر مرینا کے کمرے میں ڈال دوں، لیکن میں کمبل وغیرہ لے کر واپس آئی تو مرینا دروازہ بند کر چکی تھی۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، مگر رات بھر وہی ہوتا رہا۔ عجیب سی آوازوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اگلی صبح ساس نے پوچھا تو میں نے وہی شکایت کر دی۔ ان سے کہا کہ مرینا نے اپنے کمرے میں مجھے جگہ نہیں دی۔ ساس نے مرینا کو ڈانٹ دیا اور بولی، تم اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ سلاؤ گی، مجھے شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اب مرینا کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ رات کو میں نے اس کے کمرے میں جگہ بنا لی اور اپنا کمبل تان کر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مرینا کو پیاس لگی۔ اس نے مجھے جگایا اور بولی، بھابھی مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، ایسا کریں میرے لیے جا کر پانی کا گلاس لے آئیں، طبیعت میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ مرینا کی بات میں فوراً سن کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا مرینا، تم نے رات کو کیا کھایا تھا؟ بھابھی ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں، جائیں میرے لیے جا کر پانی لے آئیں۔ مرینا نے کہا تو میں شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے سے باہر جاتے ہی میں نے دیکھا مرینا مجھے غصے بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خیر میں پانی لینے چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے واپس دروازے پر آ کر دروازہ بجایا تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ مرینا دروازہ کھولو، میں رات کے اس پہر کہاں جاؤں گی؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ میں گھر میں زیادہ شور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ہلکی ہلکی دستک دیتی رہی، مگر مرینا نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری تو جیسے خوف کے مارے جان ہی نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں گھر بھی اتنا کھلا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا، مگر کیا کرتی۔ کافی دیر میں مرینا کے کمرے کے باہر کھڑی رہی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ مجبوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کمرے میں پہلے سے موجود ہو۔ میں نے باہر کی راہداری کی روشنی جلائی، اچھی طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر اندر گئی، پھر دروازے کو کنڈی لگائی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ بالکل ویسا ہی شور مجھے دوبارہ اپنے کانوں میں محسوس ہوا تو گھبراہٹ سر پر طاری ہو گئی۔
ڈر کے مارے میں اپنے بستر میں ہی دبی رہی۔ کافی دیر گزر گئی، شور آنا بند ہو گیا۔ اب مجھے اطمینان تھا، میں واپس سونے کے لیے لیٹ گئی اور صبح کو میری آنکھ کھلی۔ مگر اب میں نے تہیہ کر لیا کہ مرینا کی اس چالاکی میں نہیں آؤں گی۔ آخر کو مجھے اپنے کمرے میں سونے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے نہ ساس سے گلہ کیا، نہ ہی مرینا سے اس بات کا شکوہ، لیکن پھر رہا نہ گیا۔ میں نے ہلکا سا ذکر کیا تو مرینا الٹا مجھ پر ہی چڑھ دوڑی۔ بھابھی، رات کو میں نے آپ کو پانی لینے بھیجا تھا، اس کے بعد نہ جانے آپ کہاں چلی گئی، میں آپ کا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ مرینا کی بات سن کر میں حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لوگ بھی کتنے منافق اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ خیر کیا کہہ سکتے ہیں، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگلی رات میں پھر مرینا کے کمرے میں سو گئی۔ رات کو وہی تماشا ہوا، اس نے مجھے پانی کے لیے جگایا۔ میں نے مرینا سے وعدہ لیا کہ وہ دروازہ بند نہیں کرے گی، لیکن اس نے وہی حرکت کی، دروازہ بند کر دیا، اور جب میں آئی تو مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونا پڑا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مرینا کو پانی دینے نہیں اٹھوں گی۔ اگلے دن میں نے خوش اسلوبی سے کام لیا، مرینا سے کسی بات کا گلہ نہ کیا۔ اس طرح دن گزر گیا۔ رات کو میں اس کے کمرے میں سو گئی۔ رات کے ٹھیک 2-3 بجے اس نے مجھے ویسے ہی جگا دیا، بولی، بھابھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے لیے ذرا پانی تو لے کر آؤ۔ مگر اب کی بار میں نے آنکھ نہیں کھولی۔ میں نے سونے کی بھرپور اداکاری کی۔ مرینا مجھے جگانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں نے بھی آنکھ نہ کھولی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں تو اٹھنے والی نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے 2-3 بار اونچی آواز میں پکارا۔ میں نے جواب نہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں۔ تب وہ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی، اپنے کمرے کی الماری کھولی، جس کی چابیاں اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک پوٹلی سی نکالی، ایک نظر دوبارہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ پہلے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی اور باہر کو چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یا خدایا، یہ جوان لڑکی رات کے وقت کہاں جا رہی ہے؟ اسے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر کی عزت ہے۔ اس کے بھائی پردیس کمانے گئے ہیں تاکہ یہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے، اور اسے دیکھو کیا چکر چلا رہی ہے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں جا کر اپنی ساس کو بتا دوں کہ مرینا آدھی رات کو کسی سے ملنے گئی ہے۔ پھر سوچا اس میں ہم سبھی کی بدنامی ہے، پہلے میں مرینا کو خود سمجھا کر دیکھوں گی۔ میں بھی بستر میں لیٹی ہی تھی کہ دوبارہ کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بھی بند نہیں کی کہ شاید میں بہت ڈر گئی تھی کہ مرینا کی وجہ سے خاموش ہی لیٹی رہی۔ دیکھا تو مرینا کمرے سے اندر آ رہی ہے۔ اس نے وہ گٹھڑی ویسے ہی الماری میں بند کی اور پھر چابی اپنے پاس رکھ کر سو گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مرینا تو بڑی ہی دیدہ دلیر نکلی تھی۔ میری سمجھ میں آیا کہ مرینا مجھے رات کو پانی پینے کے بہانے سے باہر کیوں بھیجتی ہے۔ خیر میں چپ ہو گئی، میرے ہاتھ میں ایک سرا تو آ ہی گیا تھا۔ اگلے دن مرینا کے کمرے میں سونے سے پہلے میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ رات کو مجھے نہ جگایا کرے، میری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اگر پانی پینا ہے تو خود جگ میں ڈال کر یہاں رکھ لے۔ بلکہ میں نے خود ہی پانی ڈال کر اس کی ٹیبل کے پاس رکھ دیا۔ اب مرینا کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ مجھے جگاتی۔ پھر وہ اپنے بستر سے اٹھی اور الماری میں جھانکنے لگی۔ میں مکمل طور پر ہوشیار ہو چکی تھی، میرے کان اس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل ویسے ہی کھڑکی کھولی اور باہر کو گئی۔ میں حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا، میں بھی دھیرے سے اپنے بیڈ سے اتری اور مرینا کی طرح کھڑکی سے کود گئی۔ اس کھڑکی کی اونچائی زیادہ نہ تھی۔ یہ کھڑکی گھر کی پچھلی طرف کھلتی تھی۔ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہ تھے۔ پاؤں میں بہت چبھن ہو رہی تھی۔ آس پاس کانٹے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے پاؤں میں چبھ کر اس سفر کو تکلیف دہ بنا رہی تھی۔ مگر مرینا تو شاید پہلے سے انتظام کر آئی تھی، ورنہ وہ اتنی تیز رفتاری سے نہ چلتی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی، اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر میری نند اتنی بہادر اور دلیر ہو سکتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے، جبکہ میں حق اور سچ کے ساتھ تھی۔ تھوڑی دور جا کر مرینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر خدا کا شکر کہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑی۔ ایک پرانا باغ تھا۔ مرینا نے چھوٹی سی باڑ عبور کی اور اندر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے نہ جانے کیا کیا، وہ زمین پر بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ میری تو پاؤں میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے اور کچھ نہ کیا اور الٹے قدموں وہاں سے واپس آ گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ مرینا کو قابو کیسے کروں۔ تبھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا، میں مرینا سے ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ چونکہ گھر کے سارے دروازے بند ہوتے، اس لیے مرینا کے آنے اور جانے کا واحد راستہ کھڑکی تھا۔
میں نے وہ کھڑکی جہاں سے مرینا نکل کر باہر بھاگی تھی اسے اندر سے بند کر دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں مرینا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد مجھے مرینا کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ مرینا نے ہلکی سی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر کھڑکی اندر سے بند تھی۔ تبھی میں نے سرگوشی کی آواز میں کہا، مرینا مجھے تمہاری حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن جب تک مجھے تم پوری بات نہیں بتاؤ گی میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ صبح تک تم گھر سے باہر رہو گی، نہ تو تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے اس کا اندازہ تم خود ہی لگا لو۔ میری بات پر مرینا غصے میں آ گئی۔ بھابھی تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ جلدی سے کھڑکی کھولو، مجھے اندر آنا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ مرینا کی جلد بازی بتا رہی تھی کہ وہ بھی خوف زدہ ہے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ جب تک تم مجھے وہ بات نہیں بتاؤ گی میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ بھابھی تم ایک بار کھڑکی کھولو، اندر آ کر تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ اب وہ میری منتیں کرنے لگی۔ پھر میں نے اس سے قسم لی کہ وہ مجھے ساری بات سچ سچ بتائے گی۔ تب میں نے کھڑکی کھول دی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑکی سے اندر داخل ہوئی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ بھابھی خدا کا خوف کرو، تم مجھ پر شک کرو گی؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، مجھے اپنے بھائیوں کی کمائی کا احساس ہے، میں کوئی غلط کام کرنے نہیں گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے مرینا الماری کی طرف بڑھی اور وہی گٹھڑی وہاں رکھنے لگی۔ میں نے گٹھڑی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تم مجھے ساری بات بتاؤ جیسا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، ورنہ میں اماں کو سب بتا دوں گی۔ میری بات پر وہ ڈر گئی۔ اچھا بھابھی بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں، گٹھڑی میں کیا ہے یہ بھی دکھا دوں گی۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں میڈیکل کالج میں میرا پہلا سال تھا۔ پہلے ہی دن لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو جانتی ہیں میں بات بات پر ڈر جاتی ہوں۔ شاید میری یہی معصومیت ایک وڈیرے کے بیٹے کو پسند آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں نے اسے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر میں جہاں بھی جاتی وہ مجھے پہلے سے وہیں کھڑا ہوا ملتا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ شکاری اور میں اس کا شکار ہوں۔ اب میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اس سے بچ کر نہ جا پاتی۔ ایک دن میں نے اسے منت کی کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میرے بھائی پردیس میں ہیں، وہ میرے لیے روپے کماتے ہیں، مجھے فیسیں بھیجتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا میں کالج میں آ کر ایسی باتیں کروں۔ میری بات پر وہ خوب ہنسا، کہنے لگا میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں مجھ سے ایک ملاقات کرنی ہوگی تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ فکر نہ کرو، میں کسی اکیلی تنہا جگہ پر تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ ایک بڑے سے ہوٹل میں تم آؤ جہاں سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، وہاں مجھ سے ملو، بات کرو، میں تمہیں اپنے دل کا حال بتاؤں گا۔ اگر میں تمہیں معقول آدمی نہ لگا تو بھلے مجھے چھوڑ دینا، میں کچھ بھی نہ کہوں گا۔ مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی، سوچا کہ شاید ایک بار وہ مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ مقررہ دن میں اسی ہوٹل میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں اس لیے بھی بے فکر تھی کیونکہ میں اس ہوٹل میں پہلے بھی جا چکی تھی۔ اکثر یہاں پر 200-300 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سو ڈر والی کوئی بات نہ تھی۔ ہم نے ہوٹل کے دوسرے فلور پر ملنا تھا جہاں پر تقریباً 300-400 کرسیاں اور میز لگے ہوتے تھے۔ مقررہ وقت پر میں ارشد کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ میں نے ارشد سے کہا کہ ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اوپر زیادہ لوگ ہوں گے، تم آرام دہ رہو گی، یہاں تو 2-4 لڑکے ہی بیٹھے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی عزت کو بازاروں میں رسوا کروں۔ اس کی یہ فلمی لائن مجھے بڑی پسند آئی۔ خیر اوپر جا کر میں نے دیکھا وہاں پر پورا ہال خالی تھا، ایک بھی آدمی وہاں نہیں تھا اور دروازے پر بھی کوئی نہ تھا۔ اب مجھے ڈر کا احساس ہوا۔ میں نے کہا ارشد تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا تم نے یہ ہال بک کروایا ہے؟ ارشد نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ تم مجھے اس لیے یہاں لائے ہو؟ میں نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر رسوا کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ میں جلدی سے باہر بھاگی۔ دروازہ کھول کر ایک قدم آگے ہی رکھا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کرنا چاہا۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں آ گیا، نہ جانے کیسے فرشتہ بن کر وہ اوپر آیا تھا۔ اس نے ارشد کو گریبان سے پکڑا اور مجھے اس کے تسلط سے آزاد کروایا۔ میں اس کی شکر گزار ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیچے آ گئی۔ ارشد کی نیت پتہ چلنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے مجھے انتہائی گھٹیا کیوں سمجھ لیا؟ کیا اس میں میری کوئی غلطی تھی؟ یہی باتیں سوچتی میں گھر آ گئی۔ اس دن میرا کالج میں دل نہیں لگا۔ اب میں اس محسن اور نیک انسان کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے مجھے ارشد کے عذاب سے بچایا تھا۔ خیر 2-3 دن بعد معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا ہے
और अरशद के मामलात का भी पता था, तभी वो मेरा चुप चुप कर पीछा कर रहा था। जब ये बात मुझे मालूम हुई तो मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हुई। उसका नाम नईम था। मैंने उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया। मुझे नईम की ये बात भी पसंद आई कि इसने मिलने पर भी मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं किया और खामोशी से मेरा हक अदा कर दिया। खैर, इस बात की खबर जल्द ही अरशद को हो गई। अरशद असर और रसूख वाला लड़का था। उसने अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए नईम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके बस में होता तो उसकी जान ले लेता, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। यहाँ तक कि हमारा आखिरी साल आ गया। अब अरशद ने अपनी कमीनगी दिखाना शुरू कर दी। पूरे साल की मेहनत का अजर हमें मिलना था जब हमारे प्रोफेसर ने नईम को एक ऐसा तजर्बा करने को दे दिया जिसे हमारे लिए करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अरशद ने अपने असर और रसूख से ऐसा जाल बिछाया कि नईम इस तजर्बे में फेल हो जाए और इसे प्रोफेसर के सामने जिल्लत उठाना पड़े। इस तजर्बे के लिए हमें इंसानी हड्डियों से ढांचा बनाना था, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ से मिलेगा। नईम ने बहुत कोशिश की, मगर अरशद के असर और रसूख की वजह से ये भी मुमकिन न था। कॉलेज के आसपास इसकी जान पहचान बहुत थी, इसलिए हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में मैंने उसका साथ देने की ठान ली, क्योंकि उसने ऐसे वक्त पर मेरी मदद की थी जब मैं बिल्कुल बेबस थी। तब मैंने पुरानी कब्रों की तलाश शुरू कर दी। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पास ही जो बाग है वहाँ जिन्नों भूतों के हवाले से मशहूर भी है। वहाँ पर इंसानी ढांचे अक्सर पड़े नजर आते हैं। इस बात ने मुझे हिम्मत दी। मैं दिन को तो ये काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये जगह भी कॉलेज के पास है। अरशद की नज़र पड़ती तो मेरे लिए अलग मुश्किल खड़ी कर देता, इसलिए मैंने सोचा कि अंधेरे में करूं। मैं दिन को जगह का तयन कर लेती और रात को वहां जाती। आज कुछ आखिरी चीज़ें रह गई थी जो मुझे मुकम्मल करना थी। ये देखो, अब सब कुछ पूरा हो गया है। उसने खुशी से अपनी गठड़ी खोल कर मुझे दिखाई तो मैं हैरान रह गई। मैंने उसे सोने का कह दिया और ख़ुद अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। वादा किया कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मैंने अपनी कोशिशों से इसकी शादी नईम से करवा दी, क्योंकि सच है कि जो लोग एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हों उनके दरमियान नहीं आना चाहिए। इस सब में अरशद की पूरी कोशिश रही कि वो मरीना को अपना बना ले, मगर मरीना ने भरपूर मज़ाहमत की और नईम से शादी करके दम लिया। मुझे इसकी बात की खुशी है कि मरीना और नईम को मिलाने में कुछ ना कुछ हाथ मेरा भी है। अल्लाह मेरी नंद को हमेशा खुश रखे।